دیکھیں دنیا کے اندر نا بہت سارے ادارے جو ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کے کورسز کرواتے ہیں جی اور زیادہ کہ اپنے ٹائم کو کس طرح سے اسپینڈ کیا جاتا ہے، اپنے ٹائم کو کس طرح سے بہتر کریں۔ آپ یہیں سے دیکھیں، احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی مختلف جگہوں پہ تلقین کر رہے ہیں کہ نماز کو وقت پہ ادا کرو۔ جی اس سے بڑی مثال کیا مل سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نماز کو وقت پہ ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وقت جو ہے اس کی ہم نے کتنی قدر کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے، ضروری نہیں کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنے سے مطلب یہ کہ نماز کا وقت گزر جائے گا۔ یہاں سے ایک ہمیں وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ایک ڈسپلن کا، ترتیب کا پتہ چلتا ہے کہ ہم باقی چیزوں کو کیسے مینج کریں۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے کہ کسی چیز کو اس طرح سے مستقل اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اس کو تدیر جاری رکھنا چاہیے۔ تدیر جاری رکھنے کے لیے اس کے اندر مستقل مزاجی، بالکل اس کے حوالے سے اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو تلقین کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ یہ سب وقت کے اوپر کام کریں گے، مستقل مزاجی کریں گے، آپ کی عبادات بھی وقت پہ ہوں گی، نمازیں بھی ٹائم پہ ہوں گی، آپ قرآن جو ہے وہ بھی اگر اس کو ترتیب اپنے، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو وقت کی سپیڈ ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، تو اس میں ہمیں وقت کے لیے، اپنے وقت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا ایک ٹائم جو ہے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فجر کے بعد جو کام کرنا ہے اس کے بعد اس کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، یعنی کہ صبح فجر کو سونے کی بجائے کام کو ترجیح دیتے تھے۔ یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو رزق سے بندہ محروم رہ جاتا ہے جو بندہ فجر کے وقت سویا رہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب انسان صبح کے وقت جب اٹھے گا اور اپنے کام کرے گا، تو اب اگر ہم اپنے دور کے اعتبار سے دیکھیں کہ انسان صبح فجر کے بعد اٹھ کے جب نماز پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اور ظہر تک اس کے پاس اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں کسی ٹائم مینجمنٹ کے کورس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ایسے نصاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہترین نصاب، بہترین جو سلیبس ہے وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسپلن، آپ کا اٹھنا، آپ کا جاگنا، آپ نے اپنے وقت کو اور تقریباً تقسیم کیا ہوتا تھا۔ عبادات کے لیے آپ کا الگ وقت تھا، وہ مختص تھا، آپ کا جو لوگوں کے ساتھ میل جول کا وقت تھا وہ الگ مختص تھا۔ تو ہمیں اسی طرح اپنے ٹائم کو باقاعدہ سے مینج کر کے، اپنے ٹائم کو باقاعدہ سے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پھر چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں کہ وقت کے حوالے سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے اپنا جو نمازوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں تخیر سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے۔ تو ہم اگر ایک بندہ اگر اپنی نمازوں کو وقت پہ سیدھا کرنا شروع کر دے نا، تو اس کے باقی کام بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اب ہماری روٹین ہے، ہم عشاء کے بعد، ہماری ابھی دن سمجھے کہ عشاء کے بعد عموماً آپ دیکھیں ہمارا اس وقت پاکستان کے اندر بالخصوص بڑے شہروں میں یہ رویہ بن چکا ہے، رمضان سے ہٹ کے بھی راتوں کو جاگنا۔ اب رات کو جاگنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ رات جاگ رہے ہیں، اور اچھا نوجوانوں کے بارے میں یہ پروگرام دراصل چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں آج کا نوجوان جو ہے زیادہ تر معمولات زندگی کیا ہے، رات کو ساری موبائل پہ لگے رہے، سکرولنگ پہ لگے رہے، اور اس کے بعد جب فجر کی اذان ہونی ہے اور یہاں سے آ کے والدین جگا رہے ہیں نماز کے لیے اٹھ جاؤ، اور وہ نماز کے لیے اٹھنے کی بجائے مسجد جانے کی بجائے سویا پڑا ہے۔ تو اس طرح سے اب اس وقت سویا، اب وہ سارا اگلے دن ظہر تک سویا رہے گا، بالکل صحیح، اب سارا اس میں دن ضائع ہو گیا۔ تو اب برکتیں جو ہیں یہ کہاں سے پھر آئیں گی؟ ٹھیک ہے، برکتیں تو اٹھ جائیں گی جب ہم اس میں ہماری نماز بھی فوت ہو رہی ہے، اس میں اب رات کا وقت اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تہجد کا وقت ہے، قیام کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ رات کے وقت آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں۔ یہ مناجات کا وقت ہوتا ہے کہ جو ہم فضولیات میں ضائع کرتے ہیں۔